المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر غنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آج میلاد النبی ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے عرش نوری فرش نوری ذرہ ذرہ نور ہے عرش نوری فرش نوری ذرہ ذرہ نور ہے نور کا دریا ہے نور کا دربار ہے ہر سمت چھایا نور ہے نور کا دربار ہے ہر سمت چھایا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے اور آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیاء آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیاء آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آج میلاد النبی ہے
کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار شب اسرا دولا مالک حرد و سرا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز احتشام، آج دا جمعۃ المبارک ربیع النور شریف کا پہلا جمعہ 7 تاریخ ہے۔ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر گزشتہ جمعہ کے اعلان کے مطابق قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، دعا ہے رب کائنات میں نحات کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہو، اللہ تعالیٰ مینوں توانوں سانوں سارے نوں سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز احتشام، ربیع النور شریف جدوں یہ آمد ہوندی ہے تے ہر ایمان والے دی دل دے اندر ایک محبت دی لہر ہوندی ہے، ایک وکری کیفیت ہوندی ہے، انہوں ہر پاسے نور ہی نور نظر آتا ہے۔ ہر ویلے وہ دماغ دے اندر اور دل دے اندر سرکار دی آمد دیاں گلاں چل رہی ہوندیاں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک تواڈے کول آیا اللہ کی طرف نور اور روشن کتاب۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک نور اور دوسرا روشن کتاب۔ لفظ واو کا سیغہ جڑا اتنے استعمال کیتا گیا ہے نا، وہ یہ ونڈ کرتا ہے، وہ دستا ہے کہ چیز ایک نہیں دو نے۔ بعض دفعہ بعض لوگ اس بات کے اتنے بحث کرتے نظر آتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ تو مراد قرآن کریم ہی ہے، وہ ایک جز پورا کر دیں، لیکن بہت سارے محدثین مفسرین ایسے ہیں کہ جنہاں نے اپنے اور بگانیاں وچ انہاں سارے نے نور تو مراد تواڈے تے میرے لجپال آقا دی ذات بالا صفات نو لیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ نور تو مراد نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ دوستان محترم، میرا تے عقیدہ اس بات تے کہ اس بات تے فضول بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس بحث میں پائے گا، انہوں علم نہیں ہوئے گا تو وہ تکے نال اپنا سیر کپائی جائے گا، اور جڑا اگلا ہے وہ ایمان پہلے ہی اللہ دی سپرد ہو چکا ہے، پھر وہ بحث میں اپنا بھی جائے گا۔ تے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل دیکھو تو سلام کر جاؤ، جاہل دے نال کدی بحث نہ کرو۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں جیسے الحاج عبدالرشید جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے بیٹے جاہل دے نال جڑا بندہ بحث کرتا ہے وہ بحث کرنے والا بھی جاہل ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا مرضی علم ہے نا وہ جیت نہیں سکتا کیونکہ وہ جاہل ہے، وہ پہلے ہی اندھیرے وچ ہے۔ اس واسطے جو اللہ نے فرما چھڑیا نا کہ تسی انہوں سلام کر جو تو اپنا ایمان بچاؤ، تو پھر وہ بحث نہ کرو، انہوں کو بھائی اللہ کی سپرد
مینوں تے قرآن دی سمجھ یہی آئی ہے کہ اللہ نے لفظ واو دا سیگا دیتا ہے تے جتھے واو دا سیگا آوے نا تے اوتھے لفظ اور آتا ہے. مثال کے طور پہ ساڈے بزرگ بیٹھے تو میں باہروں آوا تو میں آکھاں کوئی بچہ یا باہر نکلتا ہوئے کوئی نوجوان حاجی صاحب طرح نکلتا ہوئے تو میں آکھاں جی اندر کون ہے؟ تو آکھن گے جی حاجی ابراہیم صاحب تے حاجی عارف صاحب تے حاجی جناب سیف اللہ صاحب بیٹھا ہے. یہ ہو سکتی گل؟ وہ آکھے جی یار 3 بندے بیٹھا ہے. اندر 3 بندے نے تو کہہ رہا جی سیف صاحب بیٹھے نے، عارف صاحب بیٹھے نے، ابراہیم صاحب بیٹھے نے. آخر تو جا گیا کہ ابراہیم صاحب ہی نے، عارف صاحب ہی نے، سیف صاحب ہی نے، وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. تو میں تو یہ کہنا تیرا دماغ ٹھیک ہے، بندے 3 پیا گنانا ہے تے آخر تے جا کے وہ ایک گل کر دینا کہ وہ بیٹھا ہے. نالے کہ جناب وہ بھی ہے نے، وہ بھی ہے نے، وہ بھی ہے نے، تے آخر تے جا کے وہ اندر بیٹھا ہے. یہ مطلب یہ ہوا کہ وہ جڑا دسن والا ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی کہ بندے دے اندر 3 بیٹھے تے میں ایک گنائی جانا. یہ مطلب ہے کہ وہ اندر کو تھوڑا جہا سکوک کوئی ایسا ڈھیلا رہ گیا جس کی وجہ سے بھی عقل پوری نہیں ہو سکی. اتنے لفظ واؤ آیا ہے تو جتنے واؤ آتا ہے نا اتنے ساڈا اردو کا لفظ بنتا ہے اور. اللہ نے فرمایا نور و کتاب، نور اور کتاب. لفظ اور ثابت پیا کرتا ہے کہ نور ہو رہے کتاب ہو رہے. سبحان اللہ. دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں. اللہ ثابت 2 چیزیں پیا کرتا ہے. نور و کتاب مبین، فرمایا نور آیا اور روشن کتاب آئی. لفظ اور جو آ گیا تو پتہ چلیا اتنے جز ایک نہیں ہے، اللہ 2 گناتا ہے پیا، نور اور روشن کتاب. تو محدثین و مفسرین فرماندے نے نور تو مراد تواڈے تے میرے اللہ تبارک آقا دی ذات ہے. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ نور و بشر. اچھا ہوتے بھی یاد پڑھ جاتی کل انما بشر و مثلکم. محبوب فرماؤ. اچھا لفظ کل نو سمجھتے ہی نہیں. حیرت کی گل نہیں. بات یہ کہ جدو قرآن کچھ سمجھاتا ہوئے تو پھر سمجھنا چاہیے تو دل کو خوش کرنا چاہیے کہ اج سانو قرآن کی سمجھ پی آتی ہے. لفظ کل ہے. ایک جگہ میں ختم شریف پڑھ گیا تو وہ ایک پیر صاحب سن سے پیڑ صاحب پیڑ میں نے کہا پڑھو جی ختم شریف پہ گیا کل یا ایھا الکافرون. کہتا لو تسی کافرہ تو شروع کر لیا، کافرہ تو شروع کر لیا. میں کہا نکٹیا کدی پڑھیا ہوتا تو تینوں پتہ چلتا میں شروع کیتا کتوں ہے. میں سب تو پہلے اپنے رب کا ذکر کیتا بسم اللہ شریف پڑھ کے تے اس تو بعد میں او دے محبوب کا ذکر کیتا ہے. میں لفظ کل آ گیا اللہ فرماندا ہے محبوب تسی فرماؤ. اج دیکھو جی انما بشر مثلکم، میں کہا پورا کرنا پچھوں بھی لفظ پورا پڑھنا تو پڑھدا ہے. حیرت کی گل ہے کہ انہوں یہ نہیں پتا لفظ کل کی ہے. جتنے لفظ کل آتا ہے نا یہ میں تواڈے نال کر رہا ہوں گل تمہوں خاتم کر کے. جتنے لفظ کل آتا ہے نا آف آف اینچی والا آف تے نام لام آئے تے کل آئے تے اوتے سمجھ آیا کرو اللہ اپنے محبوب نے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہے. تے یہ بھی لفظ عجیب جہا بنایا کہہ دو محمد تم کہو. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت حضرت الشام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیتی. لوگ کہا کہ تم کہو محمد، آپ تم کہو محمد. آپ نے فرمایا نہیں میرا عشق نہیں ہے اجازت دیتا. آپ نے لکھیا محبوب آپ فرمائیے، آپ فرمائیے. وجہ کی سی لوگ قریب نہیں سناندے تو سرکار نو اللہ نے فرمایا محبوب انہاں نوں حکم کرو میں تواڈے ورگا بشر ہاں. تے کیا کینوں سی کافراں نوں کینوں آکھیا سی
ذرا غور نال گل سنیا کرو تے چوکس ہو کے پیا کرو تاکہ آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ، کوئی نہ کوئی گل پلے بن کے جاؤ۔ اگر مثال طور پہ گھنٹہ ایک تقریر ہوتی ہے نا تو ایک گل بھی سمجھ آ گئی نا تو گل بن جاتی ہے۔ کنہاں نو کی فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے؟ کافراں نو، میں تواڈے ورگا بشر ہاں۔ پھر کلمہ پڑھنا رہا کیا میں تے وہی کو جے ہاں، وہ آپ فرما رہے ہیں۔ میں کیا اللہ دے بندے پہلے اے دے ویکھ دا شان نزول تے پڑھ سرکار نے کنوں فرمایا سی، کنہاں نو آکھیا سی؟ تو تے کہنا میں مسلمان ہاں، او تے کافراں نو مخاطب ہو کے فرمایا سی۔ فرمایا کہ بشر ہے، بشر کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا، بشر ہے، پر فرمایا مفسرین فرماتے ہیں بے مثل بشر ہے، ایسا بشر ہے کہ مثل نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی، ایسا بشر۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور نے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اپنی بغل مبارک کے ہاتھ ڈال دیں تے انجا کے ہاتھ کٹ دے نا تے او لائٹ کی طرح چمکن لگ پیندا ہے، روشن ہو جاتا۔ یہ آپ معجزہ عطا فرمایا گا تے گل کریے نا انہاں دے بھی نبی دی، کہو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی بغل مبارک دے اندر ہاتھ ڈال دینے، ہاتھ کٹ دینے تے بلب دی طرح ٹیوب لائٹ دی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ تیرے تے میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا کی تھی، نماز فجر ادا کرنے تو بعد منبر شریف تے جلوہ گر ہو گئے، خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیتا، اتنا طویل خطبہ ہویا، نماز ظہر کا ویلا ہو گیا، نماز ظہر ادا کی گئی، نماز ظہر تو بعد پھر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا، اپنے صحابہ کو تعلیم دینا شروع کر دیتی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، سرکار نے خطبہ اتنا طویل کیتا، نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، نماز عصر ادا کی گئی، نماز عصر تو بعد پھر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا، پھر نماز مغرب ہو گئی، نماز عشاء ہو گئی، نماز عشاء تو بعد پھر میرے آقا جلوہ گر منبر دے ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، رات دا پچھلا پہر ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا جاؤ اج تعلیم تانوں جنی دیتی ہے اینی کافی ہے، ہن چلے جاؤ، کل نو آیا جے ہور تانوں تعلیم دیتی جائے گی۔ صحابہ کرام نکل گئے، اجازت ہو گئی، چلے گئے۔ سب تو بعد وچ میرے تواڈے لاجپال آقا مسجد جو بعد تشریف لے آئے، آپ نے ویکھیا کہ یہ دو غلام نے جڑے ایک مسجد دروازے دے ادھر کھڑا ہے، دوجا ادھر کھڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے چلے گئے نے، تسی کیوں نہیں گئے؟ عرض کی سونیا والضحیٰ دے نکڑے والیا، علم نشرح دے سینے والیا، حامیم دیاں کنلاں والیا، یاسین دیاں سیریاں والے، محبوبہ ساڈا گھر بڑا دور ہے، نیرا ہو چکیا ہے، ساڈے کول کوئی چراغ بھی نہیں، کوئی لائٹ بھی نہیں، آقا اسی نیرے وچ کس طرح جاواں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کھجور دی ٹہنی لے کے آؤ، کھجور دی ٹہنی لے کے آؤ۔ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ کھجور دی ٹہنی پیش کیتی گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام یاد رکھا جے موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل مبارک تے ہاتھ دے دینے تے اپنا ہی ہاتھ روشن ہوندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کھجور دی ٹہنی لے کے آؤ، کھجور دی ٹہنی پیش کیتی گئی۔ میرے آقا نے ید اللہ فوق ایدیہم والا دست مبارک اس ٹہنی نو لگایا، وہ ٹہنی 4 ہاتھ اگے، 4 ہاتھ پیچھے، 4 ہاتھ سجے، 4 ہاتھ کھبے روشنی کرنے لگ پئی۔ آقا نے فرمایا اے لوگ جاؤ، روشنی کا انتظام ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ روشن کر دینے پر میرے نبی کھجور دی ٹہنی نو بھی روشن بنا دیندے ہیں۔ ہن لے کے ٹر پئے دونوں صحابی، ایک چوک وچ پہنچے جتھوں ایک صحابی نے سجے جانا ہے، ایک نے کھبے جانا ہے۔ ہن دونوں اتنے کھڑے ہو گئے صحابی، ایک دوجے دے منہ ول ویکھدے نے۔ ایک نے آکھیا بھائی میرے پیر بھائی انج کر، تو مینوں گھر چھڈے آ، تو واپسی آ جائی۔ انہیں آکھیا نا نا، میرے نبی دا فیض اتنا محدود نہیں، او تو ایک ہور چھڑی تلاش کیتی گئی، اس چھڑی نو بھی اس چھڑی دے نال مس کیتا، دونوں ٹیوب لائٹ دا کام کرن لگ پئی۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام
دونوں صحابیاں نے اپنی ٹہنیاں ایک دوجے نال مس کیتیاں، دونوں روشن ہو گئیاں نے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں مسجد نبوی شریف دے اندر آیا، ویکھیا کہ ودھوہا دے مکڑے والا سہنے حرم چ بیٹھے ہوئے نے۔ مسجد سین دے اندر سرکار جلوہ کرنے تے رات 14ویں دی ہے۔ پوچھیا تو سبحان اللہ۔ تو انہوں پتہ نہ جو 14 تاریخ ہوندی ہے چاند جڑا پورا ہو جاتا ہے، روشنی بڑی تابہ دے نال ہوندی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے میرا ایک قدم مسجد دے اندر ہے، ایک قدم مسجد دے باہر ہے، میری نظر ودھوہا دے مکھڑے تے پے گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے میں انج کر کے سرکار وال ویکھنا وا تے دل وچ خیال آیا جابر ویکھ تے صحیح آسمان تے وی چن چمکدا ہی پیا۔ آپ فرماندے نے میں چن وال ویکھیا، پھر سرکار وال ویکھیا، پھر چن وال ویکھیا، پھر سرکار وال ویکھیا، حتیٰ کہ دل نے یہ فیصلہ کیتا نا زمین والا چن بہتا روشن ہے، زمین والا چن بہتا روشن ہے۔ آؤ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرنا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے واسطے گئے، ادھر صحابہ کو حکم ہو گیا نماز پڑھائی جائے، مصلی امامت تے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ سرکار بعد چو آئے، ادھر نماز ہو رہی، ادھر سرکار آ گئے۔ سرکار دروازے وچ سن باہر تے صحابہ نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنے شروع کرتے کہ سرکار آ گئے۔ روایت اندر آتا ہے کہ انہوں نے کیویں پتہ چلیا کہ سرکار آ گئے نے؟ فرمایا جدو سرکار مسجد کے سامنے آئے نے مسجد در و دیوار روشن ہو گئے سن، سانو پتہ چل گیا سی آقا تشریف لے آئے نے۔ میرے آقا نے غلاموں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ہستی بالا وقار نے اللہ نے او شانہ عطا فرمائیاں نے جیڑیاں شانہ ساریاں نبیاں دیاں فضیلتاں تے غالب آئیاں ہوئیاں۔ کسی نبی نو ایک معجزہ ملے، کسی نو 2 ملے نے، کسی نو 5 ملے نے، کسی نو 9 ملے نے، کسی نو 10 ملے نے۔ میرے نبی نو اللہ نے سر تو لے کے سر مبارک دے بال مبارک تو لے کے قدم مبارک دی ہتھیلی تک سارا سراپا معجزہ بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نور نشر التیم کتاب ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا حکیم الامت ہے، بہت بڑا عالم ہے انہوں دا، وہ نشر التیم دے اندر لکھ رہا ہے، کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے نور مبارک دے بارے میں اپنے علم دے مطابق تحقیق کی ہے۔ حد نہیں لائی کہ ابتدا ختم ہو گئی، انہوں نے آکھیا کہ میں تحقیق کی ہے کہ آدم علیہ السلام دے ولادت تو 14,000 سال پہلے بھی جڑا نور سی نا موجود سی۔ 14,000 سال پہلے اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر التیم کے اندر کہہ رہا، اور جڑی کتاب کا فقیر نام لے گا وہ کتاب موجود ہے، الحمدللہ کتاب بھی موجود ہے۔ جیڑی میں کتاب کا نام عرض کراں گا وہ کتاب بھی موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو حاضر، بڑی خوشی ہوئے گی، آکھے گا نا میں نے بخاؤ جی انہوں نے لکھیا ہے، انہوں نے آکھیا میرا علم کہندا ہے کہ 14,000 سال پہلے بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود سی، اے میرا علم ہے، اگر میرے علم تو اٹھے دی گل ہے تو پتہ نہیں کدوں دا ہے، پتہ نہیں کدوں دا ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نور مبارک ہون تے اعتراض کرنے والے انہوں شرم کرنی چاہیے کہ انہوں نے بڑھکے کہنے نے کہ انہوں نے نور پہلے موجود سی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ایک علامہ گزرے نے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے تفسیر کی تھی قرآن دی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، انہوں نے لکھی ہے مواہب الرحمن، تفسیر مواہب الرحمن، انہوں نے نام سید امیر علی ملیح آبادی،
اور مکتبہ دیوبند کا بہت بڑا مفسر ہے، انہوں نے بھی اس آیہ کریمہ کے اوپر لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہی اس نور تو مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ گل تے ہوندی نا جی گیارہ دے منہ چ نکلے، انہوں نے بھی کیا ہے، سید امیر علی ملیح آبادی مکتبہ دیوبند دے مفسر نے، انہوں نے آخیا جڑا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لفظ نور ہے نا، اس تو مراد ساڈے آقا نے، سبحان اللہ، اس تو مراد ساڈے نبی نے، ساڈے آقا پیارے میرے آقا دے غلاموں، اے تے حوالے نے دوسرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے اندر حضرت جابر آ گئے، سبحان اللہ، آ کے عرض کیتی سونیاں والضحیٰ دے مکڑے والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، حامیم دیاں کنلا والیا، یاسین دیاں سیریاں والیا، غور کرے جس بات دے ہوتے حضرت جابر سوال کر رہے ہیں، عرض کہتے ہیں سونیا رب نے سب تو پہلے کی بنایا، سبحان اللہ، جے دے ہوندی گل کاند دے پیچھے دا علم کوئی نہیں تے صحابی سوال کیوں کردا، سوال ہی کیوں ہوندا، صحابی نے پتہ ہونا سی کہ علم کاند دے پیچھے دا علم ہی نہیں، میں انہوں نے ایڈا بڑا سوال پوچھنا اللہ نے کی بنایا پہلے، حضرت جابر عرض کہتے ہیں سونیا رب نے سب تو پہلے کی بنایا ہے، کیڑی چیز کو پیدا فرمایا ہے، ہن سنو میرے آقا دی حدیث، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی، اے جابر اللہ نے سب تو پہلے تیرے نبی دے نور نو تخلیق فرمایا، نبی پاک سونا نور رب دائے، ایک خبر قرآن فرمائی ہوئی ہے، نور آمتی سجیا کل عالم، سورج چاند نے روشنی پائی ہوئی ہے، حسن نور تے گئے سونے میں اس تو اگے نہیں جا سکتا، اس تو اگے میں اگر ایک بار برابر بھی جاواں گا میرے پر سڑ جان گے، میرے نبی نے فرمایا جبریل آج تیرے نال سودا کرن دا ٹائم آ گیا، کیڑی گل تو میرے دادے نال کیتی سی اج میں تیرے نال کر کے تیرا ادھار لا رہے ہیں، اودوں جا کے تو عرض کیتی سی کوئی حکم ہے تے دسو، تے میرے دادا آکھیا سی میرا رب جانے گا جو میں حال وچوں بہتر جاندا ہے، اج میں اپنے دادے دا ادھار پیا لانا، جبریل اے تو نہیں جا سکدا، اے تو رب نے میری پرواہ شروع کر چھڈی، دس تیری کوئی خواہش ہے تو میں رب دی بارگاہ وچ عرض کراں گا، میرے آقا دے غلاموں فرمایا جتھے نوری ملائکہ نہیں جا سکدے اوتھے اے بشر پیا جاندا ہے، حسن نور تے گئے عرش اعظم تے دم شب معراج مچائی ہوئی ہے، چمکے نبی دا نور ہر طرف خادم، تساں ویکھ دے نہیں انے ویکھ دے نہیں کھب پائی ہوئی ہے، میرے آقا دے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور مبارک لکھیا گیا ہے، ہزاراں سال پہلے اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہا، میرے نبی نے پوچھیا سونیا تسی کدوں دے ہو، فرمایا آدم حال مٹی
حدیثاں حدیثاں نہ ہون تے میں مجرم ہوں، وہ وکری گل ہے، میں نہیں مانتا، وہ دی ابے نو بھی نہیں مانتا، اسی تے نبی نو منی بیٹھے ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام حالے مٹی دے پانی دے درمیان سن، بنے نہیں، میں ادو بھی نبی سا۔ میرے آقا دے غلاموں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیتے گئے تے آپ دی پشت مبارک دے اندر میرے نبی دے نور نو رکھیا گیا۔ روچی آقا سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کھڑے ہیں تے جتنے فرشتے نے وہ سارے پیچھے آنے ہاتھ بان کے کھڑے ہیں، ہاتھ بان کے نا تے حضرت آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے نے تے حضرت آدم علیہ السلام ویکھی جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام دی نا نظر پئی این کہ مڑ کے ویکھیا کہ فرشتے این ادب دے نال کھڑے نے تے سونے بڑے لگدے نے پے۔ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ اے بڑے ادب نال پیچھے کھڑے نے۔ اللہ فرمایا پیارے آدم تہاڈی پشت وچ میں اپنے محبوب دا نور رکھیا ہویا۔ عرض کیتی یا اللہ میرا اے نور جڑا پشت وچ رکھیا اے اینوں پیشانی وچ لیا تاکہ فرشتے میرے سامنے کھڑے ہون تے میں سامنے انہاں نوں ادب نال کھڑیاں ویکھاں۔ آدم علیہ السلام دی دعا نو اللہ نے قبول فرمایا۔ آدم علیہ السلام فرماندے نے او میرے پشت وچوں نور مبارک جڑا ہے اللہ دی قدرت کاملہ نال میری پیشانی وچ آ گیا۔ جو میری پیشانی وچ نور محمد آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے فرشتے سامنے آ کے ہاتھ بن کے ادب نال کھلو کے ویندے پے نے۔ میرے آقا دے غلاموں، جس ویلے آدم نے انہاں دا ادب دیکھیا، آدم نے انہاں دے جناب والا تجسس دیکھیا، بڑی حسرت دے نال میرے نبی دے نور نو تکدے پے نے۔ آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیتی یا اللہ ہن تے مینوں بھی تجسس ہو رہا ہے، یا اللہ اے نور مینوں بھی وکھا دے، یا اللہ اے نور مینوں بھی وکھا دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم اپنے انگوٹھیاں وال ویکھو۔ آپ نے انج کر کے انگوٹھے ویکھے، نور مبارک دی روشنی پئی، میرے نبی دے نور دا عکس آدم دیاں انگوٹھیاں وچ آ گیا۔ آدم نے چومیا، اکھاں نال لایا تے آکھیا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اوے اسی تے اپنے ابے دی سنت ادا کرنے ہاں، پھڑکی بہن نوں پتہ نہیں کاری بیماری پیندی ہے، اسی آنے ہاں اسی حلال دے ہاں، حلال دا پیو دا کام کردا ہوندا ہے۔ ساڈے ابے نے انگوٹھے چومے محبت دے نال، اسی بھی انگوٹھے چوم کے انہاں دی سنت نوں ادا کرنے ہاں۔ میرے آقا دے غلاموں، نور چلدا چلدا آدم علیہ السلام جو چلیا تے حضرت سیدنا عبد المطلب تک آیا۔ حضرت عبد المطلب دے گھر اللہ نے حضرت عبداللہ نو پیدا فرمایا۔ اور بھی بڑے پتر ہیں پر اے پتر بڑا بے مثال ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دا بابا ہے، تواڈے تے میرے لاجپال آقا دا ابا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نشان ہے وے۔ آپ جدو اس محلے وچ پھردے نے جناب والا عورتاں جڑیاں نے آپ نو ویکھن واسطے گھراں چوں باہر آ جاندیاں، دیکھن واسطے آ جاندیاں نے۔ ایڈا سونا ہے، سونا ہوئے کیوں نہ، اللہ دے معبود ابا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں، ایک عورت آ کے سامنے کھڑی ہو جاندی ہے تے آندی ہے عبداللہ میرے نال نکاح کر لے، میرے نال نکاح کر لے۔ تے آپ فرماندے نے میں اپنے بابا دی اجازت بغیر کبھی کوئی کام کیتا ہی نہیں، میں اپنے بابا دے حکم نال ہی کوئی کام کراں گا۔ ادھر جناب والا روزانہ دی روٹین ہے، آدم علیہ السلام تو نور چلے آئے، حضرت عبداللہ دی پیشانی وچ آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بازار وچ نکلدے نے، عورتاں بے سہارا میرے نبی دے ابے نوں ویکھن واسطے آ رہیاں نے۔ اتنا حسین لگدا ہے، ایڈا سونا پیا لگدا ہے۔ ہن جناب عورت آ کے دعوت نکاح
لگتا ہے تیرا نکاح ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں سیدہ آمنہ دے نال نکاح ہو گیا۔ سونے بی بی کون ہے؟ آندی ہے عبداللہ میں کوئی فحاشا عورت نہیں، میں کوئی بازارو عورت نہیں، میں تورات دی عالمہ، میں تورات دی عالمہ، میں تورات دے اندر پڑھیا ہے آخر زمان محبوب جیڑا ہوئے گا وہ دے باپ دی پیشانی دے اندر وہ دا نور چمکدا ہوئے گا۔ آندیاں نے میں کوئی بازاری عورت نہیں، فاشا عورت نہیں، تورات دی عالمہ ماں، تیرے نور نو ویکھ کے میں شدائی ہوئی ساں، دل سی کہ ہے نور محمد میرے اندر منتقل ہو جائے، تیرے تو منہ پھیرے اس واسطے وے آج تیری پیشانی وچ نہیں رہیا، آج آمنہ دے بدن عطر وچ چلا گیا ہے۔ نور مت کہو، نور مت کہو، نور مت کہو۔ ساڈی افتخار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے ہوندے سن، فرماندے نے مینوں ایک دن نا روڑا پا لیا کہ نور نہیں کہنا، نور نہیں کہنا، میرا مناظرہ کر دو۔ مناظرہ طے ہو گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مناظرہ جج کون ہوئے گا؟ میں کہا بڑا مولوی۔ آندا پیتا لے کے میں اپنا ایڈا بڑا مولوی۔ میں کہ دسو تسی دسو۔ آندا چیتا دودھ ہی کرے گا، چیتا دودھ ہی کرے گا دا فیصلہ۔ میں کہ یہ کیوں ہے؟ فرمایا چلو آ چلیے دودھ لین ٹور گئے۔ شاہ صاحب نے فرمایا چیتے 2 کلو دودھ پا دے۔ انہیں 2 کلو دودھ پایا تھا کلو ہور اتنے پا تھا، کہتا شاہ جی تواڈے بچے پیے تے سانو ثواب ہوئے گا۔ ہن او نے فرمایا چل تو بھی لے دو دے۔ انہیں جو کہ پارٹی کیتی نا تے سیدھے دو ارے کرے ارے کیا میں کہا کیسے لینے دودھ دینا تینوں ہویا کی ہے؟ تے شاہ صاحب کہتے ہیں میں انہوں آکھیا سیدھے دودھ دیندا کیوں نہیں؟ آندا ہے شاہ جی دودھ خدا دا نور ہے، تیری بالٹی گندی ہے تے میں دودھ کس طرح پا دیا؟ میں کیا مولوی چھیٹے دودھ نے فیصلہ کر دیتا ہے جے اگر وہ دودھ نور رب دا نور بن کے تیری گندی بالٹی وچ پانا پسند نہیں کرتا تے پھر رب اپنے پیارے محبوب دے نور نو منکراں دے وچ کیویں رکھ سکدا ہے؟ فرمایا میرے نبی دے والدین جنتی نے۔ میرے آقا دے غلام وہ ادھر جناب والا عبداللہ نو کہندی ہے میں تے تیری پیشانی میں جو چمکن والے نور دی شدائی ساں۔ آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ دے بطن عطر وچ آ گئے۔ ہن آپ فرماندیاں نے کہ جدوں میں باہر نکلی نا تے پتھر تے پیر رکھنی پتھر مومدا ہو جاتا ہے۔ مینوں تکلیف نہیں دینا، میرے پیراں نوں تکلیف نہیں دینا، فرم نہیں پین دینا، میں پتھر تے پیر رکھنی ہے تے وہ بھی مومدا ہو جاتا ہے۔ اگر میں درخت دے کول جا کے چھاں دا سوچنی ہے تو درخت آپ ہی چھاں کر چھڑدا ہے۔ میں پانی بھر جانی ہوں تو میری سہیلیاں جڑیاں نا پانی بھردیاں نے، خوہ چوں بوکا کھچدیاں تے پانی کڈدیاں نے۔ اس نور مبارک دی برکت نال جدوں میں کنویں تے جاندی ہاں نا تے مینوں بوکا سٹنا نہیں پیندا، میں اونتے جاندی ہاں پانی ابل کے آپ ہی باہر آ جاندا۔ میرے آقا دے غلاموں سیدہ آمنہ فرماندیاں نے خرج منی نور، آپ فرماندیاں نے میرے وچوں نور دا ظہور ہویا۔ اس نور دا چانن آئے میں ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا، جاگ دیاں اکھاں نال نظارہ کیتا ہے۔ میں وینی گیا ایک فرشتہ آیا جدے ہاتھ وچ 3 جھنڈے نے۔ اللہ نے فرمایا ایک جھنڈا مشرق وچ لا دے، ایک جھنڈا مغرب وچ لا دے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ دی چھت تے لا دے۔ یا اللہ وجہ کی یہ فرمایا ساڈے محبوب دی آمد دا دین۔ جھنڈے اٹھا کے پھرنے والے ہو، نبی دے نعرے بلند کرنے والے ہو، اے تہاڈی میری نہیں رب دی سنت ہے۔ پیچھے مڑ کے ویکھو
ساڈی مسجد اینی گہما کدی نہیں ہوئی، اینی گہما گہمی کدی نہیں ہوئی۔ کیوں کی وجہ ہے؟ اینا بچے نو پتا ہے ساڈے نبی دے آمد دا مہینہ شروع ہو گیا۔ بچہ جاندا ہے، باہر بھی سبا لگ گئیاں نے، حالانکہ جدوں بھی اسی نماز پڑھی دی ہے اندر ایک سب خالی ہوندی ہے، باہروں بلانا پیندا ہے نمازی بھراواں نوں اندر آ جاؤ۔ اج مڑ کے ویکھو ذرا ہر پاسے عاشقاں دا جمع کبیر ہے۔ میرے آقا دے غلاموں، آؤ سناواں ایک ہور حدیث۔ نبی نے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کتنی سونیا پتہ نہیں، پر ایک گل ہے چوتھے حجاب وچ ایک ستارہ نمودار ہوندا ہے جیڑا 72,000 سال بعد نمودار ہوندا ہے۔ میں انہوں 70,000 مرتبہ ویکھیا ہے، میں انہوں 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے۔ میرے آقا مسکرا کے فرمایا او ستارہ میں ہی ہوں، او ستارہ میں ہی ہوں۔ میرے آقا دے غلاموں یاد رکھو تسی بڑے خوش نصیب ہو، تسی اللہ دے محبوب دے غلام، اونا دے غلام ہو جنہ دی غلامی اندر آنے واسطے نبیاں نے دعاواں کیتیاں نے، اللہ نے رزق دیتا، احسان نے جتایا، صحت دیتی ہے، احسان نے جتایا، آسائشاں دیتیاں نے، احسان نے جتایا۔ جدوں آئی نا محبوب دی واری رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگو میں تانوں اپنا رسول دے کے تواڈے اوتے احسان کیتا ہے، اپنا رسول دے کے تواڈے اوتے احسان کیتا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے نے، اماں جی عائشہ صدیقہ کپڑا سلائی کر رہی ہیں، کپڑا سلائی کر رہی ہیں تو سوئی ڈگ پئی، رات دا ٹائم تے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تے حجرہ مبارک دا جلوہ گار ہو کے نا مسکرا فرمانے نے ہمارا کی کر رہے ہو؟ تے آپ نہ سوئی تلاش کر رہی ہیں، عرض کر رہی ہیں سونیا سوئی گم ہو گئی۔ میرے آقا نے تبسم فرمایا، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے سرکار نے تبسم فرمایا تے دان مبارک جو ایسی لاٹ نکلی رات دے اندھیرے وچ گم ہوئی سوئی لب گئی۔ میرے آقا دے غلاموں اللہ نے اپنے محبوب نو بے مثل بشر بنا کے بھیجیا ہے، بے مثل نور بنا کے بھیجیا۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ذات والا بکار کہ اسی ایڈے خوش نصیب کہ بنا منگیا ہی سرکار دا غلامی دا آزاد سانو مل گیا، تے پھر اسی کیوں نہ خوشیاں منائیے، کیوں نہ جھنڈے لائیے؟ ساڈے نبی دی آمد دا مہینہ ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا میلاد دا معنی ہے ولادت، کہ اللہ نے قرآن دے اندر نبیان دی ولادت دے اوپر سلام پیش کیتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، 16واں پارہ سورہ مریم۔ اللہ فرمایا تواڈے آن تے بھی سلام، تواڈے جان تے بھی سلام۔ میرے آقا دے غلاموں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے بے مثل نبی بنایا، انہاں ورگی مثل کوئی نہیں مل سکتی۔ میرے آقا دے غلاموں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور مبارک ایسا ہے جنوں ہر کسی نے اپنے بیگانیاں نے اپنیاں کتاباں وچ لکھیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا تحقیق آیا تواڈے وال اللہ کی طرفوں ایک نور اور روشن کتاب۔ تین چیزاں نے ہر بندہ پوچھدا ہے، تواڈے وچوں کوئی بندہ بوتل لین ٹر جاندا دکان تے اگے کوئی میرے ورگا کھلوتا پوچھے وہ خیر ہے کدھر بوتل لینا ہے؟ مہمان آئے ہیں، ہاں جی کون آیا؟ فلانا آیا۔ کتوں آیا؟ فلانی جگہ تے۔ کیوں آیا؟ اے کام آیا۔ اے تین چیزاں نے نا، اے تین ہی ہوندیاں نے، فلانا آیا، فلانی جگہ تو آیا تے ایس کام آیا۔
اللہ کی فرما رہے ہیں. کدھروں آیا؟ اللہ کی طرفوں. کدھروں آیا؟ اللہ کی طرفوں. کون آیا؟ نور. کون آیا ہے؟ نور. آیا کیوں ہے؟ اللہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ تو انہوں پاک کرنا آیا ہے. تے پاک ہوئے نہیں جنہ کلمہ پڑھیا. میرے نبی نے فرمایا سب کچھ پچھلا صفایا ہو گیا. سب پچھلا صفایا ہو گیا. جن نے کلمہ پڑھ لیا وہ صفایا ہو گیا. وَيُزَكِّيهِمْ آیا اللہ کی طرفوں ہے. آندہ ہوئے جڑا ہوئے, آندہ ہوئے جڑا ہوئے, یہ دا مطلب ہے سرکار کیتے حیثن دے آئے نے. قرآن ہے, میں کوئی اپنی تے گل نہیں کر رہا, قرآن ہے نا, فرماندا کہ آیا میرے طرفوں کیتے تے حیثن نا, وہ حیث تے آیا نا. میرے آقا دے غلامو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے نور بنا کے بھیجا. بے شمار دے دلائل موجود ہیں لیکن اسی دلیلاں والے نہیں. اسی کہنے اسی بغیر دلیل تو سرکار دا ملا منان والے ہیں. محبت واسطے کوئی دلیل دی لوڑ نہیں. محبت واسطے کوئی دلیل دی لوڑ نہیں. دلیل دی لوڑ پیندی ہے کسی اور گل واسطے. جدوں محبت ہو جائے تو دلیلاں دی لوڑ نہیں پیندی. اب اینا محبت کیسی ہے؟ مسجد کے اندر اتنی رونق ہے تو سرکار آئے تو بہار آنے گئیاں. سرکار آئے تو بہار آنے گئیاں. آج ہفتہ تقریباً ہو گیا ساڑھے اس علاقے دے اندر جناب جڑے ساڑھے نوجوان بچے نے اپنے محلیاں بازار میں سجان کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک دن انہوں نے کول اٹھا کے کیا, میں کہا بھائی اللہ تہاڈی محبت نو قبول فرمائے. اللہ کرے تسی یہ عمل کر دے پیو کہ اللہ تہاڈے تے راضی ہو جائے. تسی محبت محبوب دے اندر اتنی محبت کر رہے ہو کہ اپنا وقت بھی دے رہے ہو, پیسہ بھی دے رہے ہو اور محنت بھی کر رہے ہو. میں کہا اے تسی لوگ تے ویکھدے نے, میں ویکھنا, ساری دنیا ویکھدی ہے. کل قیامت دا دن تینوں پتہ لگے گا سرکار نے محبت دا سیلا کی ملیا ہے. محبت دا سیلا کی ملیا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, آج 7 تاریخ ہے. بدھ والے دن انشاءاللہ ربیع الاول دی 12 تاریخ ہوئے گی, یعنی عید میلاد النبی ہوئے گی. عید ہوئے گی اور اس عید تے انشاءاللہ العزیز میں بڑے سارے دوست آ کے آخر دیں, بڑے نے آخیا کل بھی ایک ساڈے پر آئے, میں آدھے نے جی سانوں بھی کوئی ٹائم دینا جی 12 ربیع الاول شریف کا دن. میں کہا جی اسی وقت بھی تہاڈے واسطے ہوئے ہیں. انہیں کہا جی سانوں اس دن ٹائم دینا جی میں اپنے گھر دے وچ غریب خانے وچ اللہ دے محبوب دا ذکر کروانا ہے. میں بڑا خوش ہویا, کہندا جی کی کریے, کی ہونا چاہیے لنگر وچ. میں کہا لنگر وچ تو صرف سلام پیار نہ کر لی ساڈا لنگر ہو جائے گا. تیری یہ تھوڑی مہربانی ہے کہ تو سرکار دے میلاد وچ ساڈے ورگے نکمیاں تے گناہگاراں نوں سدنا پیا تے ساڈی بخشی دا ذریعہ بن جائے گا. سرکار دا ذکر خیر کران گے. میرے آقا دے غلاموں 12 ربیع الاول تانوں پتہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوندا ہے اسی کسی نوں کیا بھی نہیں ہوندا. اسی 12 ربیع الاول دی صبح نماز فجر پڑھن واسطے آنے ہاں تے دیوانے آپ ہی مسیتے آئی جاندے نے. سبحان اللہ. کسی نے جناب شریری پڑھی ہوئی, کسی نے جناب والا مٹھائی پڑھی ہوئی, کسی نے رسگلے پڑھے, کسی نے گلاب جامن, کوئی جلیبیاں لے کے, جو کسی نے کوئی اللہ توفیق دیندا ہے وہ لے آ کے رکھ دیندا, کہندا جی پڑھو سلام میرے نبی تے, کرو صفت و ثنا میرے نبی دی. اج میلاد دا دن ہے تے ہر کوئی اپنی محبت دا اظہار پیا کردا ہے. تے انشاءاللہ العزیز 12 ربیع الاول والے دن ساڑی بھی اس جامعہ مسجد غوثیہ دے اندر جویں اج تسی محبت نال آئے ہو نا, اے چیز انشاءاللہ محبت نال آ کے محفل پاک شرکت کرنا. مینوں ڈاکٹر صاحب نے کل آکھیا کہ قاری صاحب کسی ایک دو دے واسطے تسی سارے نوں محروم نہ کریا کرو, تسی سارے نوں شامل کریا کرو. کیوں؟ تسی آپ ہی تے دس دیو کہ ایسا بھی وچ ہوندا ہے جدی دعا عرش مولا تک جاندی ہے. سبحان اللہ. آپ تسی آندے ہو کہ اجتماعی دعا ہونی چاہیے. مینوں نہ کل بڑا اے آکھیا تے مینوں آکھیا تسی کر دینا جو کہنا ہے کہہ دیا جے, باقی ہر کس دا اپنا اپنا ذہن تے اپنی اپنی محبت ہے. میں کہا جی جو تسی آکھدے ہو اسی کر لاں گے, جویں آندے ہو اوویں کر لاں گے. انہاں کہا جی نہیں تسی سارے نوں شامل کرو, ایک دو دے پیچھے تسی اس طرح معاملہ نہ کرو کہ نظام ختم ہو جائے. نظام نہیں ختم کرنا, انہاں نوں نیڑے نیڑے کر کے سرکار دا میلاد سنانا ہے. سبحان اللہ. 12 ربیع الاول دن انشاءاللہ میں اپنے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوئے گا اپنی مسجد کے اندر.
انشاءاللہ سارے کہو انشاءاللہ گج وج کے ہوئے گا پتہ لگے گا دنیا نو کہ عاشق رسول مسجد جائے جنہیں آج جائے ہو خدا دی قسم میں ممبر رسول سے بیٹھ کے کہہ رہا بابا کے توہر کہہ رہا میرا دل اتنا راضی ہے میرے دل جو دعا نکل رہی ہے یا اللہ اے جتنے بھی اج تیرے محبوب دی محبت میں چاہے نے اے اج رات جا کے سون تے تیرے محبوب دی زیارت ہو جائے مدینہ کہہ رہا میرے روکنے کھڑے ہو رہے تانوں ویکھ کے کہ یار اتنی محبت ہے کہ میرے نبی دا نام واسطے ایک باری کان وچ گونجدا ہے کہ نبی دے میلاد دا مہینہ آ گیا تے میرے جتنے بھی پیر میرے بھرا میرے بزرگ سرکار دا نام سننے واسطے ذکر سننے واسطے مسجد دے اندر کھچا کھچ آ گئے انجی انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف کا دن جلوس بھی انجی نکلے گا انج نکلے گا جناب دنیا ویکھے گی کہ واقعی عاشقاں دا جلوس ہے نبی دے عاشق آئے ہیں تو میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیو اسی وہ دے وچ سارے شامل ہونا ہے تساں بھی شامل ہونا ہے تے انشاءاللہ العزیز جتنا ہو سکے اسی لنگر دا بھی انتظام کران گے او دے وچ بھی تسی سارے شامل ہونا ہے کیونکہ آج جمعہ المبارک کے جمعہ 12 ربیع الاول تو پہلے نہیں آنا اس واسطے تواڈے سارے دی خدمت چ گزارش ہے آؤ اپنا اپنا حصہ 12 ربیع الاول دے دن واسطے شامل